حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ کلمات پڑھتا ہے، نزاع کی سختی، قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب کی آسانی ہوگی، اور میدان میں اعمال کے تولنے کے وقت، پل صراط پر چلنے کے وقت اس کے تمام گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا کر اس شخص کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اس کی اولاد پر غیبی سایہ رحمت بنا رہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ تمام مہاجرین حبشہ کے بادشاہ کے ملک میں نہایت امن اور سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے، مگر کفار مکہ کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ فرزندان توحید کہیں امن اور چین کے ساتھ رہ سکے۔ ان تین ظالموں نے کچھ تحائف کے ساتھ عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو بادشاہ حبشہ کے دربار میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی کے دربار میں پہنچ کر تحفوں کا نذرانہ پیش کیا اور بادشاہ کو سجدہ کر کے یہ فریاد کرنے لگے کہ اے بادشاہ، ہمارے کچھ مجرم مکہ سے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ آپ ہمارے ان مجرموں کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندہ بن کر گفتگو کے لیے آگے بڑھے اور دربار کے آداب کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ درباریوں نے ٹوکا کہ ہمارے بادشاہ کو سجدہ کیجیے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں بادشاہ کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار شاہی میں اس طرح تقریر شروع فرمائی کہ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، ہم شرک اور بت پرستی کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم ستم اور طرح طرح کی بدکاریوں اور بدعمالوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے حسب و نسب اور صدق دیانت کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس رسول نے ہم کو شرک، بت پرستی سے روک دیا اور صرف ایک خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا اور ہر قسم کے ظلم اور ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع فرمایا ہے۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک اور بت پرستی چھوڑ کر تمام برے کاموں سے توبہ طائب ہو گئے۔ بس یہی ہمارا گناہ ہے جس پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم اپنے وطن کو خیر بات کہہ کر آپ کی سلطنت کے زیر سایہ پرامن زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں آ کر ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے اسی برائی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر نجاشی بادشاہ بے حد متاثر ہوا۔ یہ دیکھ کر کفار مکہ کے سفیر عمرو بن العاص نے اپنے ترکش کا آخری تیر بھی پھینک دیا اور کہا کہ اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ دوسرا ہی اعتقاد رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ کلام ربانی کی تاثیر سے نجاشی بادشاہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس پر رخ طاری ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام حاضرین محفل پر سورہ قلب کے ساتھ سننے اور رونے لگے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو کواری حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی شکم مبارک سے بغیر باپ کے خدا کی قدرت اور حکمت کا نشان بن کر پیدا ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو سنا اور یہ کہا کہ بلا شبہ انجیل اور قرآن دونوں ایک ہی آفتاب ہدایت کے دو نور ہیں اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی ہے اور اگر میں دستور سلطنت کے مطابق تخت شاہی پر رہنے کا پابند نہ ہوتا تو میں خود مکہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے قدم دھوتا۔ بادشاہ کی تقریر سن کر اس کے درباری جو کٹر قسم کے عیسائی تھے ناراض و برہم ہو گئے، مگر نجاشی بادشاہ نے جوش ایمانی میں سب کو ڈانٹ پھٹکار کر خاموش کر دیا اور کفار مکہ کے تحفوں کو واپس لوٹا کر عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میری سلطنت میں جہاں چاہو امن اور سکون کے ساتھ آرام اور چین کی زندگی بسر کرو، کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔
جب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال کے قریب پہنچی تو حضرت ابو طالب نے اپنے تجارتی مقاصد کے لیے شام کے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اونٹ کی ٹکیل پکڑی اور اصرار کیا کہ مجھے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور فرمایا، اے میرے چچا، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ میرا نہ باپ ہے اور نہ ماں۔ چنانچہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ کو اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قافلہ بصری پہنچا تو وہاں عیسائی راہبوں کی ایک خانقاہ کے نواح میں شب بصری کے لیے قیام کیا۔ اس خانقاہ میں ایک عیسائی راہب عرصہ دراز سے سکونت پذیر تھا۔ اس کا نام جرجیس تھا، لیکن بحیری کے نام سے مشہور تھا۔ بحیری سریانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے عبقری اور نابغہ ہے، یعنی ازہد دانشمند۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو جو خصوصی علوم عطا کیے گئے وہ نسل بعد نسل چلے آتے تھے اور اس زمانے میں ان علوم کا امین تھے یہ بحیری راہب پشت اور درپشت اس خانقاہ کی متولی تھے۔ قریش کے تجارتی کارواں ہمیشہ اس راستے سے گزرتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ ان سے گفتگو کرنے کا روادار بھی نہ تھا، لیکن اس دفعہ جب یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ ایک بچے پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا بادل کا ٹکڑا اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ پھر اس نے اس امر کا بھی مشاہدہ کیا کہ جب یہ قافلہ ایک درخت کے سائے میں اترا، یہ بچہ جب وہاں پہنچا تو درخت کے سائے میں کوئی جگہ نہ بچی تھی، اس لیے مجمع سے باہر ہی وہ بچہ دھوپ میں بیٹھ گیا اور درخت نے فوراً جھک کر اپنا سایہ اس بچے پر پھیلا دیا۔ بحیری نے جب اپنی خانقاہ کے دریچے سے یہ منظر دیکھا تو اسے خیال آیا کہ جس نبی صادق امین کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامت ہماری کتب میں مرقوم ہے، کہیں یہ جوان وہی تو نہیں؟ اسے قریب سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان کی نشانیوں کے بارے میں پورا وثوق ہو جائے۔ اس نے اس کے لیے یہی تجویز مناسب سمجھی کہ سارے قافلے کی ضیافت کی جائے، وہ نوجوان بھی آئے گا، اسے قریب سے دیکھ کر دل کو مطمئن کر لوں گا۔ چنانچہ خلاف معمول وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ان قافلے والوں کے پاس آیا اور کہا کہ آج آپ کے قافلے کے تمام افراد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ میرے ہاں کھانا تناول فرمائیں۔ اس کے اس طرز عمل سے سارا قافلہ سراپا حیرت بنا ہوا تھا۔ آخر قافلے سے ایک شخص رہ نہ سکا اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ اے بحیری، آپ کے طرز عمل نے ہمیں حیران کر دیا۔ پہلے بھی ہم یہاں سے بار بار گزرا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہماری طرف کبھی توجہ تک نہ کی۔ اس دفعہ آپ خلاف معمول اپنی خانقاہ سے چل کر ہمارے پاس آئے اور ہمیں کھانے کی دعوت دے کر ہماری عزت افزائی فرمائی۔ آپ کے طریقہ کار میں یہ بے تفاوت کیوں؟ بحیری نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بے شک آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن آخرکار آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اپنے مہمانوں کی عزت کرنا اور ان کی ضیافت کا شرف حاصل کرنا ہمارا فرض ہے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیری کے ہاں گئے۔ اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا، لیکن جس جان عالم کے لیے وہ بڑی بےتابی سے اپنی آنکھیں فرش رائے کیے ہوئے تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا، اسے ہم نے اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ، اس قافلے کا کوئی فرد چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبدالمطلب گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئے۔ اسپیکر نور سعادت کے آنے سے بحیری کے دل بے قرار آ گیا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر آپ کے رخ انور کو دیکھنے میں مہو ہو گیا۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں تم سے لات و عزی کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے لات و عزی کی قسم کھائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزی کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، باخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ بحیری نے کہا، خدا کی قسم جو میں تم سے پوچھ رہا ہوں اللہ کے واسطے عرض کرتا ہوں کہ
کہ جو میں آپ سے پوچھوں اس کا آپ مجھے صحیح جواب عطا فرمائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ آپ کی نیند و بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات اسے بتاتے اس سے ان صفات کی تصدیق ہو جاتی تھی جو نبی آخری زمان کے بارے میں اس کے پاس تھیں۔ آخر میں اس نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا، وہاں اس نے خاتم نبوت کو بعینہ اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھیں۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معصوم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیری اس عمل سے فارغ ہوا تو حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیری نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیری نے پوچھا ان کے باپ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ ابھی شکم مادر میں تھے۔ بحیری نے کہا اب آپ نے سچی بات کہی۔ پھر بحیری نے دریافت کیا کہ ان کی ماں کہاں ہے؟ آپ نے بتایا تھوڑی مدت گزری ہے، وہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر بحیری نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا مجھے علم ہوا تو وہ انہیں ضرور ضرر پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی، یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ دیکھو میں نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا، انہیں جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ کیونکہ یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین ہیں، رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابو طالب وہیں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اولاد پر غیبی سایہ رحمت رہتا ہے۔ حشر الحساب اور میدان میں اعمال کے تولنے کے وقت، پل صراط پر چلنے کے وقت اس کے تمام گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا کر اس شخص کو جنت میں داخل کرائیں گے۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معزز روسا ابو طالب کے پاس آیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اعلان شرک، بت پرستی کے مذمت اور دعوت توحید کا وعظ فرماتے رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن ہشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں یا پھر آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیور دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی مخلصانہ اور مشفقانہ لہجے میں سمجھایا کہ میرے پیارے بھتیجے، اپنے بوڑھے چچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو اور بڑھاپے میں مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں اٹھ نہ سکوں۔ اب تک تو قریش کا بچہ میرا احترام کرتا تھا، مگر آج قریش کے سرداروں کا لب و لہجہ اور ان کے تیور اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ اب وہ مجھ پر اور تم پر تلوار اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ تم کچھ دنوں کے لیے یہ دعوت اسلام موقوف کر دو۔ اب تک حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری معین مددگار جو کچھ بھی تھے وہ صرف اکیلے ابو طالب ہی تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کے قدم بھی اکھڑ رہے ہیں۔ چچا کی گفتگو سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھری ہوئی مگر جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر قریش میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اپنے اس فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو خدا اس کام کو پورا فرما دیں گے
یا میں خود دین اسلام پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی تقریر سن کر ابو طالب کا دل بسیج گیا اور وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی ہاشمی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ بھتیجے کی محبت میں گرم ہو کر کھولنے لگا اور انتہائی جوش میں آ کر کہہ دیا کہ جان عم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہارا بال باغہ بھی نہیں کر سکتا۔ میری پروردگار سے عاجزانہ دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کی اللہ پاک تمام دلی حاجات پوری کریں، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، اور اس طرح کی ویڈیو بہت مشکل ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، بہت مشکلوں سے آپ کے لیے یہ سارا اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، تو پلیز ایک لائک کر دیں، اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔